عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش نظر کتاب سنن ابو داؤد شریف ہے، درس ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المواضع التي نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فیها، وہ مقامات جہاں پیشاب کرنے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت والے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، کون سے کام لعنت والے ہیں؟ فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کے راستے اور سائے والی جگہوں میں پیشاب کرتے ہیں۔ حدثنا اسحاق بن سوید الرملی وعمر بن الخطاب ابو حفص رضی اللہ عنہ، وحدیثه اتم ان سعید بن الحکم حدثهم قال اخبرنا نافع بن یزید حدثني حیات بن شریح ان ابا سعید الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطریق والظل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کیے جانے والے تین کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا، وہ تین کام کون سے ہیں؟ فرمایا، لوگوں کے اترنے، راستے پر چلنے اور سائے کی جگہوں میں پیشاب کرنے سے بچو۔ عزیز طلبہ، مذکورہ حدیث کے تحت شیخ ابو داؤد نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے المواضع التي نهى النبی عن البول فیها، اور اس کی مناسبت سے حدیث کے جملے الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ صحاح کی دیگر احادیث سے مناسبت درج ذیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کرنے والوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، لعنت کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے راستے یا ان کے سائے کی جگہ قضائے حاجت کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کیا کرتے تھے جو دیگر صحابہ کرام سے سننے میں نہ آتی تھیں، اور جو دیگر صحابہ سے سننے میں آتی اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے۔ عبداللہ ابن عمر کو معاذ کی بیان کردہ حدیث پہنچی تو فرمایا، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سنی، اور شاید معاذ بیت الخلاء کے معاملے میں غلط فہمی میں نہ مبتلا کر دے۔ یہ بات معاذ کو معلوم ہوئی جب وہ عبداللہ بن عمرو کو ملے تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ سرکار کی ذات اقدس سے جھوٹی روایت منسوب کرنا منافق کا کام ہے، اور جو جھوٹ بولے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ میں نے سرکار کو فرماتے سنا، تین لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے احتراز کرو، راستوں، سایہ دار جگہوں اور درمیان کے راستے کے قضاء حاجت کرنے سے احتراز کرو۔ عزیز طلبہ، فقہاء اسلام نے پانی میں پیشاب پخانہ کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔
اگرچہ پانی جاری ہو، نہر، کنویں، حوض، چشمے کے کنارے، پھلدار درخت کے سائے میں، کھیتوں میں، ایسے سائے میں جس کی اوٹ میں لوگ سایہ لیتے ہوں، مساجد کے اطراف میں، مصلی و عیدگاہوں کی جگہوں میں، مقابر میں، مسلمانوں کے چلنے پھرنے کے راستوں میں، قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کر کے، اگرچہ کسی عمارت ہی میں کیوں نہ ہو مگر قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ نہ کرے۔ بھول کر قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھ گیا اور کسی نے یاد دلایا تو یاد آ گیا، بہتر ہو تو سمت بدل لے، اور اگر ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح عورت اپنے بچے کو پیشاب پاخانے کے لیے قبلہ رو نہ بٹھائے، یہ سب مکروہات ہیں۔ باب فی البول فی المستحم، غسل خانے میں پیشاب کرنے کا بیان۔ حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علی قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد حدثنا معمر اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی میں نہائے۔ احمد کی روایت میں یوں ہے کہ پھر اسی میں وضو کرے، حالانکہ اکثر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن داود بن عبد اللہ عن حمید الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله۔ حمید حمیری یعنی ابن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ان کی ملاقات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحبت یافتہ صحابی سے ہوئی جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے روزانہ کنگھی کرنے اور غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد نے باب کا عنوان فی البول فی المستحم قائم کیا، اور اس کے تحت جو حدیث لائے ان کے الفاظ و معنی کی مناسبت یوں ہے، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ، یعنی تم میں سے کسی کو غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ صحاح میں امام نسائی نے یہی حدیث بیان کی ہے جس کا باب کراہیت البول فی المستحم ہے۔ عبداللہ بن مغفل کا بیان ہے کہ سرکار نے فرمایا تم میں کوئی بھی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کیونکہ عام طور پر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ملا علی قاری اسی حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں گرم پانی سے غسل کیا جائے اور مطلق گرم یا ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے والی جگہ کو بھی المستحم کہا جاتا ہے۔ حدیث میں غسل خانے میں پیشاب کرنے کی ممانعت ہے کہ طہارت سے متعلق اکثر وسوسے اسی وجہ سے آتے ہیں، جہاں انسان پیشاب کرے اسی جگہ پر نہائے غسل کرے۔ ابن الملک کہتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے غسل خانے کے ناپاک ہونے کی وجہ سے انسانی دل وسوسے کا شکار ہوتا ہے کہ مبادا پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر اس تک پہنچ جائیں یا نہیں۔
ابن حجر کہتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے یہ نقصان ہوگا کہ پاک پانی اس جگہ پہنچے گا جہاں پیشاب کی وجہ سے زمین نجس ہو گئی ہو، اور پھر وہی پانی دوبارہ غسل کرنے والے کی جانب بھی لوٹنے کا امکان ہے۔ پس یہی وجہ ہے کہ وسوسے آئیں گے، اور اگر ایسی زمین پر غسل کرنے کا اتفاق ہوا کہ جہاں سے پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر دوبارہ نہ آئیں گی، یا کوئی ایسا منفذ سوراخ ہے جس کے باعث پیشاب کی چھینٹیں جمع ہو کر واپس نہ آئیں گی، تو اس منفذ میں پیشاب کرنا مکروہ نہیں ہے، کیونکہ صورت میں وسوسے نہیں آئیں گے اور نہ ہی چھینٹیں آئیں گی، کیونکہ اول صورت تو یہی ہے کہ زمین پاک ہے، اور دوم یہ کہ پاک پانی اس سے گزرا ہے، لہذا ناپاکی کا عنصر ختم ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ روزانہ کنگھی کرنے سے داڑھی کے بال کم ہو سکتے ہیں۔ سرکار نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں پست کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار کی عادت مبارکہ تھی کہ روزانہ تیل کا استعمال فرماتے، اور ایک روایت میں کل یوم مرتین، یعنی ہر دن میں 2 مرتبہ ہے۔ اسی طرح ابن عمر نے روایت کی ہے، اور اسی کی مثل ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، بعض اوقات ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم خود کو آسمان سے گرا لیں، ہمیں پرندے اچک لیں، یا ہوا ہمیں کسی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دے، تو ہمیں یہ بات ان خیالات کو زبان پر لانے سے زیادہ محبوب ہے۔ سرکار نے استفسار فرمایا کہ کیا تم ان خیالات کو ناپسند کرتے ہو؟ بولے جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ واضح ایمان ہے۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم۔